السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اس سے پہلے ہم نے اسم اور حرف کو پڑھ لیے تھے اور فعل نہیں پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل یعنی فعل ماضی کی گردان کا۔ عربی میں تمام افعال فا عین لام اور اس سے بننے والے صیغوں کے مادے کے وزن پر ہوتے ہیں۔ فعل یعنی ماضی کا پہلا صیغہ۔ فعل کا مطلب ہے فعل ماضی میں ایک شخص نے کر دیا، فعل یعنی کر دیا۔ پہلا صیغہ ہے ضربہ کو فعل کے وزن پر دیکھیں گے۔ ضربہ میں پہلا کلمہ ضاد، یہ پہلا کلمہ ضاد کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، فعل کا فا کلمہ ہے۔ اور دوسرا کلمہ یہ را، یہ عین کلمہ ہے، فعل کا عین کلمہ ہے۔ پہلا فا، دوسرا عین۔ اب کیا ہے کلمہ جبکہ با کلمہ لام ہے، یعنی جبکہ با لام کلمہ ہے تو یہ جو با ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے تو ضاد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ تو اس پر ہم دیکھیں گے تو فعلا تھا، اب یہ ضربہ بن گیا، تینوں پر زبر ہے۔ اگر یہ بیچ والا عین، یہ عین کلمے پہ پیش یا زیر آئے تو بھی معنی نہیں بدلتے، یہی رہتا ہے فعل، ٹھیک ہے۔ فعول فعیل آیا تو بھی یہی معنی ہوں گے، فعل اس نے کیا۔ تو ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، اس ایک شخص نے مارا، ماضی میں مارا، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تو اس ایک شخص نے مارا۔ فعل کو فعل کے وزن پر دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ضاد کلمہ فا کے برابر ہے، را عین کے برابر اور با لام کے برابر، اس کو سمجھ لیے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ سبق نمبر 3 زبر والے الفاظ، زبر والے تینوں زبر ہے، دیکھو خلق، تو اس نے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس نے کیا، کسی نے ماضی میں کر دیا تو اس نے کیا۔ اب ہم یہ 6 جادوئی الفاظ اس میں ملا کر پریکٹس کریں گے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا۔ خلقک، اس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلقنا، اس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس میں خلقہ میں فاعل چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھو خلقکم کیا ہے؟ اس نے تم سب کو پیدا کیا۔ خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، اور خلقہم، اس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم کو سب کو بنانا ہے۔ جعلنی، اس نے مجھے بنایا، جعل کا مطلب ہے بنانا، رزقہ کا مطلب اس نے رزق دیا، سأل مطلب اس نے سوال کیا۔ اس طرح پورے جملوں کو یہ 6 جادوئی نمبر الفاظ لگا کر ہم اپنے آپ کو سیکھنا ہے کیسے ضمیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اب سبق نمبر 1، اب تک ہم نے اس نے کیا پڑھا تھا، پڑھا نا، اس نے کیا، اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے سب کو پیدا کیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اس نے کیا سیکھا ہے، اب کرنے والے کا نام آگے لگا دیتے ہیں، جیسے خلق اللہ،
دیکھو اس پر پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ اب خلقہ اس نے پیدا کیا نہیں کہیں گے، کیوں کہ فاعل ادھر موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے اور اس پر پیش ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اب فاعل موجود ہے تو ہم اللہ نے پیدا کیا۔ اب دائرے کے تمام الفاظ کے بعد لفظ اللہ لگا کر ترجمہ کرے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا فاعل کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، ٹھیک ہے، اور وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، اور شاء اللہ، اللہ نے چاہا، اور اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، اور امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، اور فتح اللہ، اللہ نے کھولا، فتح یعنی کھولا، قول اللہ، اللہ نے کہا، اور ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، اور نزل اللہ، اللہ نے اتارا، اور حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا، اور صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ خلقہ تو ہم پڑھ لیے ہیں، اس طرح پوروں کو ہم کو یاد کرنا ہوگا، کیا ہے؟ جملہ بنا کر۔ اب اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، اللہ کا مطلب ہے اللہ نے، اللہ نے، ہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ کو، سمجھنا ہے ہم کو، اور کیا ہے؟ اللہ ہی کا مطلب ہے اللہ کی، جیسے ہم سمجھیں گے۔ دیکھو، ختمہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ، ہم شروع میں خلقہ پڑھ لیے تھے، وہی وزن پہ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، تو دیکھو اللہ نے ہوا نا، اللہ ہو کا مطلب ہے اللہ نے، اور یخادعون اللہ، تو کیا ہوا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ دوسرا کیا ہے؟ اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ جری حالت میں ہے تو اس کا مطلب کا کی کے آتا ہے، تو اللہ کی کتاب، اس طرح ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر یہ مرفوع ہے تو اللہ نے کیا، اللہ تو اللہ نے، اللہ ہے تو اللہ کو، اللہ ہی ہے تو کتاب اللہ ہی ہے، تو اللہ نے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس طرح ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دیکھو یہاں پر جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زبر اور زیر پیش پر غور کرنا ہے، جیسے کہ کام کرنے والے کے نام پر پیش ہوتا ہے، تو یہ دیکھو ختم اللہ، تو فاعل کون ہے؟ پیش، جو اللہ پر، اللہ کے نام پر پیش لگا ہوا ہے، یہ فاعل ہے، تو کیا ہے؟ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا یا اتارا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو اس طرح اللہ نے آئے گا، تو ہم کو یاد کرنا ہے اور جملوں میں اسے استعمال کرنا ہے، تو اسی طرح جملے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے یاد کریے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے تاکہ ہم آیتوں میں سمجھیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، یہ سب ہم کو پہچاننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔